ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری بیٹھکیں ہرگز نہ ہوں کہ جو صدیق اکبر کے گستاخ ہیں یا فاروق اعظم یا کسی بھی سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کسی بھی صحابی کے اگر وہ گستاخ ہیں. اصل میں یہ کام ہوتا ہے ریاست کا. جی ہاں، ریاست کا کام ہوتا ہے یہ کہ جب ایک عقیدہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے تو ختم ہو گئی اس پر بات. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی گلی میں سے کوئی آتا ہے اور اس نے اپنا مائک لگایا، کیمرہ لگایا، اپنی بک بک کی اور اس کے بعد وہ چلا گیا. اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں چیک اینڈ بیلنس تو کوئی ہے نہیں، ریاست اس پر کوئی گرفت کرنے نہیں آتی. اس میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں کلین چٹ بھی بہت جلدی ملتی ہے. اللہ، یہ بہت بڑا ہمارے یہاں مسئلہ ہے. میں نے کہا ذرا دو چار جو ہے وہ طبیعت سے اس کے اوپر جو ہے گرفت کی جائے. بالکل کی جائے. اچھا، ریاست نہیں کرتی، اکابر علماء کریں اس کی گرفت، یعنی پورا پاکستان اور پوری سنیت دنیا کے اندر اس کا بائیکاٹ کر دے. بالکل کہ صحیح. اس شخص نے صحابی کی شان میں گستاخی کی. ہمارے یہاں کلین چٹ دے دی جاتی ہے، اس نے کہا بھائی بند کمرے کے اندر اس نے توبہ کر لی اور اس کے بعد اس کو معافی نامہ دے دیا جاتا ہے. جی جی جی. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. میرا ایک سوال علامہ صاحب آپ کی موجودگی میں وہ یہ ہے کہ حافظ صاحب، اگر صدیق اکبر کی گستاخی ہوتی معاذ اللہ، اچھا کرنے والا کوئی بدبخت اس میں سے نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی کہنے کو سنی ہے اور وہ کوئی بھی آپ کے منصب اور آپ کے رتبے کے اوپر وہ حملہ کر کے نکل جاتا ہے، جب تک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کو معاف نہیں کرتے کیا اسے معافی مل جائے گی؟ یعنی گستاخی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہوئی ہے نا، تو کلین چٹ دینے والے ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم لوگ کون ہوتے ہیں؟ اچھا، ایک مسئلہ یہاں پہ میں عرض کروں کہ ملک شام میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر تقریباً 70-80% جو ہے وہ آبادی بھی ہماری، علماء بھی ہمارے، ادارے بھی ہمارے، وہ سارا. وہاں پر میں نے وہاں کے اوقاف کے منسٹر سے پوچھا، میں نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی. تو انہوں نے یہی کہا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابی بکر صدیق، کہ نبی اور رسولوں کے بعد جو سب سے افضل ہیں کائنات میں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی، بقیت صحابہ. تو انہوں نے اسی طرح سے کہا. تو میں نے کہا کہ حضرت یہ جو کوئی ایک نئی تحقیق آ جاتی ہے، کہنا کیوں اب دین دوبارہ سے آ رہا ہے کیا؟ جو باتیں ماضی کے اندر ہو گئی اور اسلاف نے جو قاعدے قوانین مرتب کر دیے ہیں تو کیا اس کو بدل دیا جائے گا؟ اللہ. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ریاست کا بھی بہت بڑا اس میں ذمہ ہے. اگر گستاخ وہ نبی کا ہے، اگر وہ گستاخ اہل بیت کا ہے، اگر وہ گستاخ کسی صحابی کا اور بالخصوص صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ ایسی مضبوطی کے ساتھ، اگر نہیں ہے تو پھر علماء اکرام اس کے اوپر کوئی ایسی کوئی کمیٹی، کوئی ایسا جو ہے اس پر ادارہ قائم ہو کہ جو سنیوں کے اندر ایسے لوگوں کی مضبوطی سے گرفت کرے. قسم سے اگر یہ کام ہونا شروع ہو گیا اور پکڑ اور دھکڑ اس کے اوپر ہونے لگ گئی اور کلین چٹیں دینا بند ہو گئی اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری بیٹھکیں ہرگز نہ ہوں کہ جو صدیق اکبر کے گستاخ ہیں یا فاروق اعظم یا کسی بھی سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کسی بھی صحابی کے اگر وہ گستاخ ہیں، تو ایک مرتبہ ایک آرڈر دے دیا جائے کہ اب اس کا بائیکاٹ ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. تو آپ دیکھیں اگر اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ عمل ہو جائے، قسم خدا کی قوم ہماری جو سنی ہے، ہماری عوام ایسی مضبوط عوام ہے اور وہ چلتی ہے علماء کے پیچھے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی بیٹھکیں شروع کر دیں جو ہمارے ان صحابہ اکرام پر تبرہ کرتے ہیں، ان پر زبانیں تان دراز کرتے ہیں، اور ہم بھی اس سے مسکرا کر بات کر رہے ہیں، آنے والی ہماری نسلیں کیا کہیں گی؟ یار کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے. یہی تو یہ بھی مسئلہ تو بیٹھتے ہیں سارے، یہی تو مسئلہ ہے. تو یہ ان چیزوں کے اوپر کنٹرول جب تک نہیں ہوگا تو اس وقت تک یہ معاملات سیٹ نہیں ہو سکتے، سدھر نہیں سکتے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.